بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہلا اسٹارٹ کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ چلاتے بھی جائیں، یہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. حضرت امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی سمرقندی کے اندر لکھا ہے کہ یہ سرکار امیر المومنین امام العاشقین مراد رسول فاتح کیسر و کسرا حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کیا ہے. یہ بات فتاوی سمرقندی میں امام سمرقندی نے لکھا ہے. دیگر بھی بہت سارا فتاوی جات میں اور فقہ حنفی کی بہت ساری کتابوں کے اندر، چاہے وہ فقہ کے متن ہو یا فقہ کی شروعات ہو یا فقہ کے جو فتاوی جات ہیں، ان کے اندر یہ باقاعدہ شرح و بسط کے ساتھ یہ بات، یہ اسقاط موجود ہے. ظاہر صدیوں سے ہمیں تکفین اور تدفین کا طریقہ نسل در نسل، پشت در پشت، سینہ بسینہ یہ منتقل ہوتا ہوا چلا رہا ہے. یہ بیچ میں کسی زمانے کی بدعت نہیں ہے. اگر بدعت ہو تو اللہ نے ہمیں جرت دی ہے. مجھے اس قرآن کی عزت کی قسم میں یہاں کہوں یہ بدعت ہے، یہ نقصان ہے، یہ گناہ ہے. لیکن اللہ کی شریعت میں اور محمد عربی کی شریعت میں اس قرآن کی حرمت کی قسم کہ یہ بالکل جائز کام ہے اور کرنے پر میت کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم تعاون کرتے ہیں. یہ مولویوں کے پیٹ کا چکر نہیں ہے. ساری زندگی میں نے بھی کبھی اسقاط نہیں کھائی اور میرے والد نے بھی کبھی نہیں کھائی. یہ میت کی بخشش کا سوال ہوتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے اور نیکی کے کاموں میں تعاون کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل وقت من حقوق اللہ تعالی من الفرائض والواجبات والکفارات والمنظورات التي لزمت في ذمة هذا الميت من وقت البلوغ الى وقت الممات بعدها ادى وبعدها لم يؤدي اللہ نواجز الندایا بسبب الموت آتیت هذا المصطفى الشریف معاذ النقودات في حیلة الاسقاط رجاء من اللہ تعالی یغفر له. یہ نیکی کا کام ہے اور میت کی بخشش کی بات ہوتی ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ دیکھا جائے تو 15ویں صدی، تو ویسے اس کو کاؤنٹ 14ویں صدی کیا جاتا ہے. یہ علم کی صدی ہے، یہ میڈیا کی صدی ہے، تحقیق کی صدی ہے، جدید علوم کے سے آشنا ہونے کی صدی ہے. تو یہاں یہ جہالت کا دور نہیں ہے کہ یہاں کسی طاقت کے ذریعے یا کسی اس کے ذریعے یہ کام چلایا جائے. ہر بندے کا حق ہے کہ وہ علم کی دنیا میں اس کے دلائل مانگے. کیا یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کوئی غلط تو نہیں، یہ بدعت تو نہیں، یہ شرک تو نہیں، یا ویسے ہی ایک رسم اور رواج تو نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میت کی جو زندگی کی نمازیں رہ جاتی ہیں، جو اس کے ذمے سے روزے رہ جاتے ہیں، اور جو اس کے ذمے سے اللہ کے نام کی مانی ہوئی نظریں رہ جاتی ہیں، یہ ان نمازوں کا، ان روزوں کا اور ان اللہ کے نام کی مانی ہوئی نظروں کے فدیے کا ہیلا ہے. ہیلے کا معنی حال یحول حیلتن سے ماخوذ ہے. اس کا معنی مخفی طریقے سے اپنا مقصد حاصل کرنا، جہاں اعلانیہ طور پر اپنا مقصد حاصل نہ ہوتا ہو. یہ اس کپڑے کے اندر ایک قرآن کا نسخہ ہے اور ساتھ کچھ پیسے ہیں. یہ میت کی نمازوں کا فدیہ ہے، یہ روزوں کا فدیہ ہے جو اس کے ذمے سے زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی تھی، چاہے بھولے سے ہوئی یا جان بوجھ کر ہوئی. روزے قضا ہو گئے تھے، بھولے سے ہوئے یا جان بوجھ کر یا ویسے ہو گئے. اللہ کے نام کی نظریں جو مانی، یہ ان کے فدیے کا ہیلا ہے. یہ ہیلا کس کا ہے؟ یہ ہزاروں کو لاکھوں منانے کا اور لاکھوں کو کروڑوں منانے کا ہیلا ہوتا ہے. نمازوں کے فدیے کا، روزوں کے فدیے کا اور نظر کے فدیے کا ہوتا ہے. صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے وہ ڈبل ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ہزاروں کو ہم لاکھوں بنا رہے ہیں اس وقت، اور یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے، خود اللہ کے نبی کی شریعت نے یہ ہمیں حکم دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل وقت من حقوق اللہ تعالی من الفرائض والواجبات والکفارات والمنظورات التي لزمت في ذمة هذا الميت من وقت البلوغ وقت الممات بعدها أدى وبعدها لم يؤدي اللہ نواجز الندایا بسبب الموت آتیت هذا المصطفى الشریف معاذ النقودات في حیلة الاسقاط رجاء من اللہ تعالی ان یغفر له. یہ میت کی نمازوں کا فدیہ ہے، یہ اس کو ڈبل کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ آج کل پاکستانی کرنسی سے اگر آپ نماز کا فدیہ دیں تو ایک نماز کا فدیہ، ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں تو اجناس سے دیں، گندم سے 2 سے گندم جتنا صدقہ فطر دیتے ہیں آپ ایک بندے کا، یہ ایک نماز کا فدیہ بنتا ہے. کھجور سے دیں علیحدہ نصاب ہے، کشمش سے دیں علیحدہ نصاب ہے. ہم گندم کے نصاب سے دیتے ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں. تو اس طرح ایک نماز کا فدیہ وہی ہوا جو ایک صدقہ فطر ہے. تو پیسوں سے اگر دیں تو پاکستانی کرنسی سے اس دفعہ ہم نے 100 روپیہ دیا تو 100 روپیہ فی نماز کا فدیہ بنتا ہے.
ہمیں معلوم نہیں کہ میت نے کتنی پڑھی ہیں اور کتنی رہ گئی ہیں، اس لیے جس دن فوت ہوا ساری زندگی کا حساب لگائیں، بلوغت سے پہلے کے سال نکال دیں، باقی سالوں کا حساب کر کے ساری زندگی کی نمازوں کا فدیہ دیں. جو پڑھی ہے فدیے کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا، جو رہ گئی تھی اس کے بدلے اللہ فدیہ قبول کرے گا. یہ حساب لگائیں تو ڈیلی کی 5 نمازیں فرض، 6 واجب وتر جو ہے تو ڈیلی کے 600 روپے بنتے ہیں، مہینے کے 18,000 بنتے ہیں، اور سال کے یہ لاکھ سے اوپر، اور کئی سالوں کے یہ لاکھ اور کروڑوں میں ہو جاتے ہیں. ہر بندہ دے نہیں سکتا، لہذا ہم اس کو پورا کرنے کا ہیلا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی یہ میلاد کا یہ 100 روپیہ میت کی نمازوں کا فدیہ قبول کرو. بتایا ایک نماز کا فدیہ ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ کہتے ہیں میرا ان سے رشتہ کلمے کا ہے، ملکیت بدل جائے حکم بدل جاتا ہے. یہ چاہے آپ خود ٹافیاں کھائیں، سگریٹ پیئیں، بچوں کو دیں، مسجد میں دیں، کعبے میں دیں، یہ کہتے ہیں میرا بھی ان سے رشتہ کلمے کا ہے. یہ اگلے سے کہتے ہیں کہ آپ اس کا فدیہ قبول کریں. یہ ایک نماز کا یہاں سے 100 چلے تھے، مڑ کے آئے ہزاروں ہو جائیں گے. ملکیت بدلتی ہے، حکم بدل جاتا ہے، یہ حضور کی شریعت سے ثابت ہے، بالکل جائز ہے. حرام یا بدعت ہو تو مجھے اللہ نے جرت دی ہے، میں نہ کسی پیر سے ڈرتا ہوں، نہ کسی مولوی سے، نہ کسی بادشاہ سے ڈرتا ہوں. ڈنکے کی چوٹ پر میں کہوں کہ یہ حرام ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اور اس قرآن کی حرمت کی قسم یہ جائز ہے. مولوی کے پیٹ کا چکر نہیں ہے. میں نے زندگی میں کبھی استاد کے پیسے نہیں لیے، میرے باپ نے بھی نہیں لیے. یہ جائز ہے. تعاون کیا کریں نیکی کا.